ان کو کیا جواب دیا جائے؟ اس جواب کو قرآن نے بیان کیا. قالوا اجئتنا ببينة وما نحن بتاركي عن آلهتنا. کیا جواب دیا انہوں نے کہ اے ہود، کیا تم باتوں سے ہمیں اپنے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ اور جس عذاب سے ہم وما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہاری باتوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہذا جس عذاب کا تم دعوت دے رہے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ. عذاب ہم پر. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ہود علیہ السلام نے تھوڑا صبر کیا کہ بات سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے. جب ان کی دعوت کی سرگرمیاں بڑھی ہود علیہ السلام کی، پھر انجمن مشرکین میں خلبلی مچی اور پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو انہوں نے پھر تاکید کے ساتھ کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. انہوں نے کہا کیا تو ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہمارے آبا و اجداد جس کو مشکل کشا کہا کرتے تھے، جس کو حاجت روا کہا کرتے تھے، جس کو بگڑی بنانے والا کہا کرتے تھے، جس کو اولاد دینے والا کہا کرتے تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اب تو لے آ اس چیز کو جس کا تو ہمیں ڈرا رہا ہے، جس وعید کے بارے میں ہمیں تمہیں حکم دے رہا ہے، لہذا وہ لے آ. إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے، اگر تو سچوں میں سے. پھر اللہ نے ان پر عذاب کو نازل کیا اور عذاب کو نازل کرے انہیں ملیا میٹ کر دیا، ان کی خاکیں مٹا دی، ان کا نام و نشان مٹا دیا. میرے بھائیوں، توحید ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے، اس میں خرابی آ گئی ہمارے اعمال بھی بیکار ہے، ہماری دینداری بھی بیکار ہے اگر توحید میں ہمارے عقائد درست نہیں. اس لیے کہ جس طریقے سے ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنے پارٹنر آف لائف کو، اپنی وائف کی زندگی کے ساتھ اپنے جو معاملات پرسنل لائف میں ہوتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ پسند نہیں کرتا، ویسے ہی اللہ اپنی صفات کے ساتھ دوسرے کو متصف پسند نہیں کرتا. یہ سمجھنے کی چیز ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالی تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر سکتا ہے. تم زنا کر کے آؤ معاف کر سکتا ہے، چوری کر کے آؤ معاف کر سکتا ہے، ظلم کر کے آؤ کہ معاف کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھو اگر زندگی میں تم نے شرک کیا ہے اللہ ایسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور اللہ معاف کرے، آج ہم نے شرک کو عبادت سمجھ رکھا ہے، شرک کو عبادت سمجھ رکھا ہے، اور اس عبادت میں انسان اتنا منہمک ہے، اتنا خلق ہو چکا ہے شرک میں کہ وہ عبادت سمجھ کر اب جو اسے شرک سے بیزاری کی دعوت دے رہا ہے. تو جس طریقے سے انبیاء کے زمانے میں انبیاء کا قتل کیا گیا اسی دعوت کی وجہ سے، آج جو انسان دین کی دعوت دینے جاتا ہے ان پر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، ان سے لڑائی اور جھگڑے کیے جاتے ہیں اور ان سے بیزار کی جاتی ہے اور ان سے قطع تعلق کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شرک سے دوری کی دعوت دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بہت سے ازدواجی زندگی میں رہنے والے انسان یعنی مرد عورت، اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو بہت سو کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے اور بہت سو کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے
اور بہت سو کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اولاد دینے کی صفت، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا یا دونوں ہو، وہ میرے اندر وہ صفت ہے، میں جس کو چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں، کوئی اولاد دینے والی نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اولاد کے لیے قبر میں جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم فلاں علاقے میں گئے تھے، وہاں کے معزز لوگوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کو سجدہ کریں، آپ کو سجدہ کریں۔ ہمارا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی ذات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وہ ذات گرامی امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اے قبر پرستوں، اے جاہلوں، ذرا سنو، پوچھو حاجیوں سے، پوچھو عمرہ کرنے والوں سے جنہوں نے مکہ المکرمہ کو دیکھا، مدینہ المنورہ کو دیکھا، بتاؤ وہاں صحابہ کی بھی قبر ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر ہے، کسی ایک شخص کو بھی اجازت ہے کہ وہ نبی کو سجدہ کرے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ آج کل جو ہم قبروں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں، نکاح کی ہوئی لڑکی جب جاتی ہے مزاروں کے پاس سے گزرتی ہے، اس دلہے دلہن کو کہا جاتا ہے یہاں سجدہ کرو، تمہاری اس والی زندگی خوشحال گزرے گی۔ یہ کہاں کی عقیدت مندی ہے، یہ کہاں کی جہالت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو پسند نہیں کرتے۔ توحید، ہر انسان کہتا ہے ہم توحید والے ہیں، توحید والے ہیں۔ توحید کا مطلب کیا آپ نے وہ سمجھا ہے کبھی؟ میرے بھائیوں، کچھ بات اب پوائنٹ والی بات، جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، جنازہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہو، جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، جنازہ عثمان غنی کا ہو، علی مرتضیٰ کا ہو، فاطمہ کا ہو، حسن کا ہو، حسین کا ہو، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، چاہے کسی بھی نبی کا جنازہ ہو، چاہے کتنے بھی اعلیٰ و عرفہ کا جنازہ ہو، جنازے میں جب نماز پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کا بھی حکم نہیں دیا، تو سجدہ تو دور کی بات، سجدہ تو دور کی بات، جنازے کی نماز میں میت سامنے رہتا ہے، مردار سامنے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں نہ رکوع کی اجازت دی، نہ سجدے کی اجازت دی۔ اے انسانوں بتاؤ کہ وہ انسان مر گیا، قبر میں چلے گیا، قبر جانے کے بعد سالوں گزرنے کے بعد اب وہاں سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس نے دیا؟ اپنی کتاب میں عرس کے تعلق سے بات لکھی کہ عرس یعنی کیا؟ عرس کے معنی آتے ہیں شادی۔ کیا معنی آتے ہیں اس کے؟ عرس کے معنی شادی آتے ہیں، اور مجازی معنی اس کا لیا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی جب اس دنیا سے چلے جائے تو ان کی یاد میں، وصال میں، اور ان کی زندگی کو بیان کرنا، سراہنے کو بیان کرنا، اور ان کی علمی، دینی، درسی، فقہی خدمات کو بیان کرنا، تاکہ وہ ولولے، وہ شعلے ہمارے دلوں میں بڑھ کے، اس لیے یہ عرس منایا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، ورنہ عام معنی عرس کے معنی شادی آتے ہیں۔ کیا معنی آتے ہیں؟ شادی۔ اب وہ جو امام احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 391 پورے ڈیٹیل کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، اب جو ماننے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ عرس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے خدمات کو بیان کرنا۔ اگر صرف
مقصد عرس کا یہ ہے کہ وہاں پر اس اللہ والے کی خدمات کو سمانے کو، زندگی کی خدمات کو بیان کرنا، اور اس میں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، اور اس میں رسم و رواج داخل نہ ہو، حرام کاریاں داخل نہ ہو تو جائز ہے۔ اگر مرد و زن کا اختلاط ہو جائے اور اس میں گناہ زیادہ ہو رہا ہو اور بے حیائی اور یانیت عام ہو رہی ہو تو ایسا عرس ناجائز ہے۔ یہ امام احمد خان رضا صاحب نے اپنی کتاب فتاوی الاسلامیہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 391 میں لکھا ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے۔ یہ نیا ایڈیشن جو بھی چھپی ہے اس ایڈیشن میں لکھا ہوا ہے۔ آج جہاں پر بھی عرس منایا جا رہا ہے، کیا وہاں پر مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ نہیں ہے؟ کیا وہاں پر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والا معاملہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پر لڑکیوں کو دیکھنے کا رواج عام نہیں بن چکا ہے؟ کیا وہاں پر فحاشی اور یانیت عام نہیں ہو چکی ہے؟ کیا عرس کو ایک میلے کے طور پر سجاوٹ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کہ فضول خرچی نہیں ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، 4-5 لاکھ روپے کا اگر وہاں سجاوٹیں ہو رہی ہیں کس نیت سے ہو رہی ہیں؟ ایک میلے کے طور پر جہاں دینی خدمات ہوتا ہے، جہاں دینی پروگرامات ہوتے ہیں، اس کو سجایا نہیں جاتا، وہاں ضرورت کو مہیا کیا جاتا ہے۔ ہمارے تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لائٹ لگائی جاتی ہے، سجاوٹ کے لیے نہیں، ضروریات کے لیے کہ رات میں انسان یا رکے گا یا قیام کرے گا یا تہجد پڑھے گا، لہذا سجاوٹ کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے۔ اندھیرے میں کوئی سانپ نہ آ جائے، کوئی بچھو نہ آ جائے، اندھیرے میں کوئی انسان پھوٹا کر گر نہ جائے، باتھ روم میں جانا ہو کوئی پھسل نہ جائے۔ اور جہاں عرس ہو رہا ہے وہاں لائٹنگ کی جو سجاوٹ کی جا رہی ہے کس نیت سے کی جا رہی ہے، کس مقصد سے کیا جا رہا ہے؟ امام احمد خان رضا صاحب کی کتاب میں رکھ کر اسے بولو یہ عمل ثواب ہے کہ حرام ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، میں مفتی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے فتوے پر تو عمل کرو، مقصد یہ ہے جس کو تم مانتے ہو اس کے فتوے پر تو عمل کرو، میری باتوں کو مت مانو۔ مرد و زن کا اختلاط اور اس پر پھر قوالیاں، اور قوالیوں میں بعض مرتبہ مردوں کا قوالی ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایک طرف مرد ٹیم رہتی ہے ایک طرف عورت ٹیم رہتی ہے، اور اس میں جو باتیں ہوتی ہیں کیا اس سے شہوت بڑھتی ہے یا دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ یا آپ فیصلہ کریں، میں فیصلہ نہیں کروں۔ جب مرد ایک طرف ہوتا ہے عورت ایک طرف ہوتی ہے اور اس قوالی ہوتی ہے، اس قوالی میں اللہ یاد آتا ہے یا پھر آپ کے خواہشات بولتے ہیں، یہ خود فیصلہ کریں۔ اور اس مجلس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، جوان لڑکے بھی ہوتے ہیں، جوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ کیا یہ اسلام دعوت دیتا ہے؟ اسلام کو بگاڑ کر ہم نے رکھ دیا ہے، ہم حق سے دور ہو چکے ہیں، توحید کے متوالے ہم نہیں ہیں، ہم بت پرست ہو چکے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر وہ صفات کسی اور میں ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بحیثیت امام یہ میری ذمہ داری ہے، میں حق کو بیان کروں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم حق بیان کریں گے، جب تک زندہ رہیں گے حق بیان کریں گے، مر جائیں گے ذمہ داری ہمارے سر سے چلی جائے گی۔ جب تبلیغی اجتماع کا ہو وہاں پر روکنے کی باتیں ہوتی ہے، روکنے کی جاتی ہے، کیوں؟ بتاؤ شریعت کا کون سا اختلاف یہاں پر ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف کون سا کام ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو میں روکنے کی ضرورت نہیں، میں روکنے والا ہوں، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، لہذا اس کو روکا جائے اور شریعت کے متوازن اس عمل کو کیا جائے۔ فی نفس عرس کو حرام نہیں کہا احمد رضا خان صاحب نے، انہوں نے شرطیں لگائی ہیں، اگر وہ شرط پائی جا رہی ہے تو اس عرس کو منایا جائے۔ اور عرس کا مقصد یہ ہے اللہ والے کے زمانے کو بیان کر کے، ان کی خدمات کو بیان کر کے، ان کی دینی دنیاوی خدمات کو بیان کر کے وہ جذبہ ہمارے اندر لی جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور آج کل کا جو عرس ہے میرے بھائیوں اپنی آنکھوں سے دیکھو، وہاں پر صرف اور صرف نظر آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہے، اور مزید کرم یہ ہو رہا ہے ادھر عرس ہو رہا ہے ادھر میلے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ میلہ اور عرس ساتھ میں تاکہ مجمع آئے، مستورات کا اختلاط ہو، مرد و زن کا اختلاط ہو،
میرے بھائیوں ہماری عقل کہاں چلے گی؟ کیا شریعت اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ارے شریعت نے تو یہ بھی کہا مسجد میں عورت آ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، حالات بگڑ چکے ہیں، اخلاقی بگاڑ آ چکا ہے، تو وہاں پر انہیں جوڑا جا رہا ہے، وہاں جوڑا جا رہا ہے۔ ہم حق کو نہیں سمجھیں گے، کون سمجھے گا؟ یہ دنیا جی لیں گے، مر جائیں گے، لیکن قبر میں ہمیں جواب دینا پڑے گا، قبر میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے نام پر حرام کاری کرتے رہے، میرے نام پر عبادت کے نام پر حرام کام کرتے رہے، تمہیں یہ عقل نہ آئی، تمہیں یہ سمجھ نہ آئی۔ ارے انسانوں عرض رکھا گیا تھا اس لیے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ آج وہاں شہرت تازہ ہوتی ہے، آج وہاں جو ہے مرد و زن کا اختلاط ہو کے نوجوان وہاں جو ہے اپنی زندگی کا لائف پارٹنر چوز کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گیا اسلام؟ آج اسلام کے نام پر ہم کلنک ہو چکے ہیں۔ آج اس ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے دین کو دیکھ کر شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے اور ان کے چال ڈھنگ اور رنگ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی سے بدعات کو، رسومات کو دور کریں اور عرس کا جو صحیح مطلب ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو ہم ایجاد کریں، اس کو صحیح طریقے سے ہم بجا لائیں۔ اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اگر اس میں پھر حرام کاریاں زیادہ ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہو رہی ہے، تو یاد رکھو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان تسجد لاحد لامرت المرأة لزوجها۔ اے لوگوں، اے صحابہ، اے تمام امتیوں سنو، میں محمد اس لائق نہیں کہ میرا سجدہ کیا جائے۔ سجدہ کی ذات اگر کوئی ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے، سر خم تسلیم کیا جائے، وہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ لہذا میں محمد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آج وہی عورتیں جو جا کر مزاروں کو سجدہ کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو اپنے گھروں میں غلام بنا کر رکھتی ہیں، غلام بنا کر اس سے بدتر زندگی انہیں مہیا کرتی ہیں۔ آج ہر ہفتے مزار مقدس کا زیارت کیا جاتا ہے۔ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، سالوں گزر چکے ہیں، ہر ہفتے 2 گھنٹے 3 گھنٹے مزار مقدس میں جا کر بیٹھا جاتا ہے، لیکن قرآن کھول کر 2 صفحے پڑھے نہیں جاتے، 2 صفحے پڑھے نہیں جاتے۔ کیوں بھائی؟ کیا وہاں عبادت کی جگہ ہے؟ یہ ہمارے اندر یہودیت آ گئی۔ کیا گئی؟ یہودیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر، نصاریت پر۔ کیوں؟ اتخذوہم قبورا مسجدا، کہ انہوں نے قبروں کو مسجد بنا لیا۔ کیا کر لیا تھا انہوں نے؟ قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ سجدہ کرنے کی جگہ مسجد ہے، قبروں میں جا کر سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کی لعنت ان پر اتری ہے، ہمارے اوپر بھی اللہ کی لعنت کر رہی ہے۔ مسجدوں میں سجدے کم ہو گئے، مزاروں میں سجدے بڑھ گئے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے یہ سر دیا ہے، یہ اعضا دیا ہے، یہ اللہ کے سامنے، یہ ہاتھ پھیلانے کے لیے اللہ کے سامنے، آنکھوں کو رونے کے لیے اللہ کے سامنے رونے کے لیے، اللہ نے یہ پیر دیے ہیں مسجدوں میں بڑھ کر چل کر آنے کے لیے، یہ مزاروں پر جانے کے لیے نہیں۔ ارے قبرستان میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، مزار بھی تو ایک قبرستان ہے، وہاں پر عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ چادریں چڑھائی جا رہی ہے دن میں 200 400 500۔ یہ چادر چڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ کبھی سمجھے کہ نہیں؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ ثواب ملے گا؟ 100 کا چادر چڑھائیں گے ثواب ملے گا، 200 کا چڑھائیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ دن میں 200 400 چادریں چڑھ رہی ہے، وہ چادریں کہاں جا رہی ہے؟ یہ صرف اور صرف کمانے کا ایک ڈھنگ ہے اور ہمیں مورخ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور کیا ملے گا؟
پھولوں کو جا کر وہاں نچھاور کرنا 100 روپے کا. 1000 آدمی آ رہے ہیں, 1000 ملٹیپلائے 50,000 ہو گئے, 1000 ملٹیپلائے 200 2 لاکھ روپے ہو گئے. ارے جس جگہ پہ انکم دن کا 5 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, تو اگر ہم بھرم پھیلائیں, گناہ کو عام کریں, پیسہ تو ہمارے پاس آ رہا ہے. اس چیز کو نہیں سمجھتے. اس لیے میرے بھائیوں, جو عبادت کے نام پر چندہ کیا جائے, عبادت کے نام پر وصولی کی جائے, اور وہ عبادت نہیں بلکہ حرام کاری ہو رہی ہو, یہ چندہ دینا بھی ناجائز, چندہ لینا بھی ناجائز. اب تمہارے ہاتھ میں ہے, تم سمجھو چندہ دینا ہے تو کہاں دینا ہے, اور نہیں دینا ہے تو کہاں دینا ہے. کھول کر بولیں گے تو آپ ہمارے دشمن بن جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک شعر کے ساتھ بات کو ختم کریں گے. تو کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, تو کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف. کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے, توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے, یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس کی سنت باقی سنت